بھائیوں، جو لوگ مسجد آئے، جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، واقعی میں وہ خوش نصیب ہے، واقعی میں اس پر اللہ کا احسان اور کرم ہے۔ بغیر احسان و کرم، بغیر اللہ کے فضل و مہربانی کے ہم مسجد نہیں آ پاتے۔ بغیر اللہ کے محبوب بندہ بنے ہوئے ہمیں اللہ اسلام کی دولت نہ دیتا۔ تو میرے بھائیوں، اس پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ مسجد آ گئے، جو لوگ مسجد آ گئے اور جو لوگ نہیں آئے، تو آنے والے پر اب یہ ذمہ داری عائد بنتی ہے، اس پر ایک فکر واجب ہو جاتی ہے، ایک فکر واجب ہو جاتی ہے کہ جو لوگ مسجد نہیں آئے، جو لوگ ایمان سے، جو لوگ مسلمان ہو کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے، نبی کی گواہی دے کے، نبی کی شہادت کی گواہی دے کے، اللہ کے ایک ہونے کا گواہی دے کے ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، اب ہم اس کو ہمارے اوپر یہ فکر واجب ہو گئی کہ ہم اس کے بارے میں فکر کریں کہ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم نے جو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ یہ ہماری گواہی ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں، ہماری بگڑی کو بنانے والا نہیں، ہمیں عزت دینے والا نہیں، ہمیں روزی روٹی دینے والا صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہم نے کہہ دیا، ہم نے کہہ دیا کہ اللہ سب کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بغیر کسی کی ضرورت کہ اللہ سب کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کی ذات ہر چیز پر قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انسان اللہ کے بغیر، اللہ کی اگر اس میں رضامندی نہیں ہے، اللہ نے وہ چیز نہیں چاہا، پوری دنیا طاقت لگا لے، پوری دنیا پلاننگ کر لے، تو بھی انسان کچھ نہیں کر پائے گا بغیر اللہ کے، اور اللہ بغیر کسی کے سب کچھ کر پائے گا۔ یہی اللہ کی شانشاہیت، یہی اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا پاور یہی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ دنیا کے تمام لوگ میرے خلاف سیاست بازی کرے، میرے خلاف چال بازی کرے، یعنی میرے خلاف وہ میٹنگ کر رہا ہو، پلاننگ کر رہا ہو کہ ایسے کر دیا جائے گا، ایسے ہو جائے گا، مسجدوں کو برباد کر دی جائے گی، قرآن کریم کو جلا دیا جائے گا، ایمان والوں کو نشٹ کر دیا جائے گا، ایمان والوں کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ واللہ خیر الماکرین، کہ سارے لوگوں کی پلاننگ ایک طرف، سارے لوگوں کی سیاست بازی ایک طرف، وہ سارے لوگ مل کر ایک طرف سیاست بازی کر رہے ہیں، لیکن اگر میں پلاننگ کروں گا، اگر میں اس چیز کے بارے میں سوچ لوں گا، تو میری پلاننگ سب سے بہترین پلاننگ ہوگی۔ واللہ خیر الماکرین، سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا، سب سے بہترین منصوبہ بندی کرنے والا، سب سے بہترین سوچنے والا، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ جب اس کے بارے میں فکر کریں گے تو اس کے فکر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ایمان کے اندر جو کمزوریاں ہیں، ایمان تو ہے ہی نہیں بھائی، ایمان ذرہ برابر بھی نہیں۔ ایمان کی کیفیت جس کے پاس ہوگی، ایمان جس دل میں ایمان موجود ہوگا، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، سنت رسول کی پامالی کر ہی نہیں سکتا۔ ایمان کی وہ طاقت ہے۔ آج ہمارے اندر ایمان ذرہ برابر بھی نہیں، ایمان کے نام پر ہم ڈھونگ رچا رہے، ڈھونگسلہ بازی کر رہے، یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر ایمان ہوگا، جس کے دل کے اندر ایمان ہو اور وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا جس کے دل میں میرا ڈر ہو
وہ میری نافرمانی کرے، جس کے دل میں میرا ڈر ہو وہ میرے رسول کی نافرمانی کرے، میرے رسول کی سنتوں کی پامالی کرے، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے تو سمجھو کہ ایمان ہی نہیں ہے۔ کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے، ان کی شرکسوں سے، ان کی بات چیتوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں گے، دوسرے لوگوں کو اس سے نفع پہنچے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے، بہترین مخلوق، بہترین لوگ وہ ہے، بہترین بندے وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہو، جس کے ذریعے سے لوگوں کو بھلائی پہنچتی ہو۔ اب دیکھ لو، اپنا محاسبہ کر لو کہ ہماری ذات سے کتنوں کو بھلائی پہنچ رہی۔ ہم مسجد میں آنے والے ہیں تو ہم نے کتنے کو مسجد میں آنے کی دعوت دیا۔ اگر ہم ایمان کی تیاری کر رہے ہیں، آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، تو ہم اپنا محاسبہ کرو کہ ہم نے کتنے لوگوں کو آخرت کی تیاری کرنے کے بارے میں سمجھایا۔ اس کا محاسبہ کرو، ہماری ذات سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کا محاسبہ کرو، اس کا فکر کرو، تب سمجھ میں آئے گا ایمان کہاں ہے۔ ایسے تو ایمان کا ڈھونگ رچا رہے ہو بھائی، باتیں زبان سے نکل رہی کچھ اور، دل میں کچھ اور ہے۔ دل میں تم زبان سے کہہ رہے ہو کہ ہاں اللہ جو چاہے گا وہی کرے گا، لیکن دل میں نہیں ہے کچھ ایسا، تم کچھ اور سوچ رہے ہو۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین لوگ وہ ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ بھائی آج ہمارے مسلمان سماج میں کتنے ہیں جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے؟ کوئی ہے ایسا یہ کہہ سکتا ہو کہ میری ذات سے کسی دوسرے کو نفع پہنچ رہا ہو؟ اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ ایک دو ہے تو اس کی باتیں چھوڑو بھائی، وہی ایک دو کی وجہ سے تو دنیا قائم ہے، دنیا کا نظم و نظام چل رہا ہے۔ اگر وہ نہیں رہیں گے تو دنیا کا نظم و نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسے بہتر لوگ اگر نہیں رہے تو دنیا کا نظم و نظام چلے گا؟ نہیں چلے گا، اسی وقت دنیا کا نظم و نظام کو اللہ ختم کر دے گا۔ الا ماشاءاللہ ایک دو ہے، لیکن 99% لوگ ایسے ہیں کہ جس کو ہمارے ذریعے سے کوئی نفع نہیں پہنچ رہا، لیکن ہم ایمان کا پرچار کر رہے ہیں، ہم ایمان کا اعلان کر رہے ہیں، ہمارے اندر ایمان، ہمارے اندر ایمان، ہم نے ٹوپی پہن لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے نماز پڑھ لیا۔ ایمان کا نام صرف یہ نہیں کہ آپ نمازیں پڑھو، ایمان اس میں بھی شامل ہے کہ ہماری ذات سے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ دنیا جسے چاہتا اللہ دے دیتا ہے، لیکن دین اللہ اسے دیتا ہے جسے محبوب پسند کرتا ہے۔ اور ایمان والا وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان سے، جس کی سرکشوں سے، جس کی بدماشیوں سے، جس کی چال بازیوں سے، جس کی سیاست سے اس کا پڑوسی یا اس کے دوسرے بھائی محفوظ نہ ہو جائے۔ کتنے محفوظ؟ نہ گھروں میں محفوظ، نہ مسجدوں میں محفوظ، نہ راستوں پر محفوظ، نہ سڑکوں پر محفوظ، نہ گھر کے باہر محفوظ، کوئی محفوظ نہیں۔ پھر بھی ہم ایمان کا بول بولے جا رہے ہیں، ایمان کا ڈھونگ رچائے جا رہے ہیں، ایمان کا اعلان کیے جا رہے ہیں۔ ایمان نہیں ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ فلاں علاقے کو، فلاں بستی کو نیست و نابود کر دو، تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ اس بستی کو نیست و نابود کرنے کی بات کر رہے ہیں جس بستی کے اندر آپ کا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے ذرہ برابر آپ کی نافرمانی نہیں کیا، ذرہ پل جھپکنے کے برابر بھی اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کیا۔ جبرائیل اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا سب سے پہلے جا کے اس انسان کی جگہ کو پلٹو۔ کیوں؟ سوال ہوا کیوں؟ جواب آ رہا ہے کہ اس شخص نے تو میری فرمانبرداری کیا، لیکن اس نے یہ بھی دیکھا کہ دین کے اندر الٹی پھلٹی حرکتیں ہو رہی ہے، ہمارے خلاف بغاوتیں ہو رہی ہے، دین کے خلاف بغاوتیں ہو رہی ہے، دین کی نافرمانی ہو رہی ہے، دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، ہمارے رسول کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، لیکن اس شخص کے اوپر ذرہ برابر بھی یہ شکن طاری نہیں ہوا کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، یا انہوں نے اس کے دل میں کبھی بھی یہ نفرت پیدا نہیں ہوئی کہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ صرف اپنی عبادتوں کا مذاکرہ کرتا رہا، اپنے عبادتوں کے بارے میں فکر کرتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم کتنا ایمان کا اعلان کر لیں،
لیکن دوسرے بھائیوں کے بارے میں اگر ہمارے دلوں کے اندر فکر نہیں ہے، دوسروں کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر احساس نہیں ہے، احساس ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا۔ جس کے دلوں میں دوسرے کا احساس ہوگا تو سمجھیے کہ اس کے دلوں کے اندر ایمان کا بھی کچھ پوائنٹ باقی ہے، کچھ ہے ایمان کی وہاں پر علامت جو اس کے دل میں اب تک باقی ہے۔ ایمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا آپ نے، ان کے واقعات سنے آپ نے کہ پانی کی پیاس لگ رہی ہے ایک صحابہ کو، تو دوسرے صحابہ بھی پیاس کی شدت محسوس کر رہے، انہوں نے پانی کا آواز لگایا، پہلے والے صحابہ کہہ رہے ان کو دے دو، وہ صحابہ کے پاس پانی لے کر جایا جا رہا، تیسرے کہہ رہے مجھ کو پانی دو، دوسرے والے کہہ رہے کہ مجھ کو دو۔ اس طرح سے کرتے کرتے 70 صحابہ کے پاس پانی پہنچایا جا رہا، 70 والے لاسٹ آخر والے کہہ رہے جاؤ، جس کے پاس سب سے پہلے پانی لے کر گئے تھے وہاں لے کر جاؤ۔ یہ ہے ایمان کی کیفیت کہ دوسروں کے بارے میں جب تک ہمیں فکر نہیں ہوگی کہ ہمارا بھائی کر کیا رہا ہے، دین کے بارے میں ہمارے دلوں میں جب تک فکر نہیں پیدا ہوگی کہ یہ دین کے اوپر کس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہے، ہمارے رسول کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، مسجدوں کے آداب کے خلاف کتنے کام ہو رہے ہیں، جب تک یہ دلوں کے اندر اگر اس چیز کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو خدا کی قسم آپ یہ کان کھول کر سن لو، ایمان کی کیفیت ہمارے اندر موجود نہیں۔ ایمان جہاں موجود ہوگا وہاں احساس موجود ہوگا، اور جہاں ایمان نہیں ہے وہاں احساس بھی نہیں ہے۔ اور جس کے اندر احساس ہوگا دین کو لے کر، اپنے بھائیوں کو لے کر، اس کی آپ کو دیکھیں، اس کی کیفیت کو آپ دیکھیں۔ کبھی ایسے لوگ اگر آپ کو دیکھنے مل جائے تو آپ دیکھیں ان کو۔ ارے ولیوں کے اندر کیا تھا؟ اللہ کے ولی، بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے علماء کرام، مثال کے طور پر آپ مولانا الیاس علیہ الرحمہ کو دیکھ لیں، ان کی کیا کیفیت تھی؟ وہ تو ایمان کی تو بول ہی رہے تھے، اسلامی شریعت پہ تو چل ہی رہے تھے، بڑے عالم تھے، بڑے اللہ کو پہچاننے والے تھے، اللہ سے بڑا زبردست ان کا تعلق تھا، لیکن پھر کیا چیزیں ان کو یہ ابھارنے پر مجبور کر دی کہ انہوں نے دوسروں لوگوں کے پاس جو ایمان سے دور ہو رہے تھے، جس نے اللہ کے نام تک کو بھلا دیا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام تک کو بھلا دیا تھا، اللہ کی شہنشاہیت کو لوگ بھول کر بیٹھ گئے تھے، اللہ کی طاقت کو لوگ بھول کر بیٹھ گئے تھے، ان لوگوں کے پاس مولانا الیاس علیہ الرحمہ جا کر بتا رہے کہ اے لوگوں کچھ دیر میری باتیں سن لو۔ اس باتوں کو بیان کرنے کے چکر میں کتنی مرتبہ لوگوں نے گالیاں دی ہیں، کتنی مرتبہ لوگوں نے دھکے مارے ہیں، دھکے کھا کر کے بھی ہمارے نبی کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ کی شانشاہیت بیان کر رہے ہیں، ایمان کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، مسلمان ہونے کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہے احساس، یہ ہے علامت احساس۔ جب احساس ہوگا ہمارے دلوں کے اندر تب ہم سمجھیں گے کہ ہاں ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے۔ احساس جیسے آپ کے پاس اللہ نے ایسی دولتیں دے رکھی ہے، یا آپ ایسی چیزوں پر قادر ہیں، ایسی چیز آپ کے پاس ہے دوسروں کو جس کی ضرورت محسوس ہو رہی۔ مثال کے طور پر ایک بہت پریشان حال انسان ہے، اس کی موت ہو گئی، اس کے گھروں کی سارے جو سسٹم تھے، وہ نظم و نظام سارے کے درہم برہم ہو گئے۔ آپ کو اللہ نے اتنی دولت دے رکھی ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ مدد نہیں کر رہے۔ یہ دلوں کے اندر احساس نہ ہونے کی علامت، احساس ہے ہی نہیں کہ بھائی ہم ایمان والے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کیسی تھی، صحابہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کس نے تیار رہتے تھے، اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہہ دیا کہ تم میرے لوگوں کی مدد کرو گے، میں تمہاری مدد کروں گا، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ پتا کیا چلتا ہے کہ تم جو میری مخلوق ہے دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر جو مخلوق بسی ہوئی ہے، تم اس کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں۔ میدان حشر میں آؤ گے، کوئی معاملات پھنسیں گے، قبر کی اندھیری کوٹری میں آؤ گے، کوئی معاملات پھنسیں گے، ہم اپنے رحم و کرم سے تمہاری مدد کر کے تمہارے معاملات کو بیڑا پار کر دیں گے۔ یہی تو مدد ہے۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو مدد پہنچا رہے ہیں اور ہمارے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جب آپ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا، ہمیں یہ پتا چلے گا، اس بات پر ہم آ کر رک جائیں گے
کہ ہماری ذات سے کسی کو فائدہ تو نہیں پہنچ رہا ہے سوائے نقصان کے۔ نقصان پہنچ رہا ہے۔ کسی کا کوئی کام ہو رہا تھا، ہم نے اپنی الٹی پھلٹی حرکتوں سے، اپنی شیطان بازی سے، شرارتی ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کے کام میں دخل اندازی کر دیا، غیبت کر دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، اس کا کام نہیں ہو رہا، نقصان پہنچا رہے۔ اور یہ ایمان کی علامت نہیں۔ کتنوں ڈھونگ رچا لو بھائی، کتنوں ہی لمبی لمبی داڑیاں بنا لو، گھٹنے تک کی تمہاری داڑیاں ہو، کتنے ہی تم تہجد گزار بن جاؤ، لیکن یہ دلوں کے اندر اگر احساس نہیں ہے، یہ احساس والی اگر علامت دلوں کے اندر نہیں ہے تو ایمان موجود نہیں ہے۔ ایک دم سن لو، آج مسلمانوں کے اندر سے یہ احساس والی علامت ختم ہے۔ ہم صرف ایمان کے ڈھونگ رچائے جا رہے ہیں، ایمان کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ذریعے سے کسی کو نفع نہیں پہنچ رہا سوائے نقصان کے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیر الناس، جس کے بارے میں اللہ کے رسول اعلان کر رہے ہوں کہ بہتر انسان کون ہے، بہتر لوگ کون ہے، آگے اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے من ينفع الناس، کہ جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، جس سے لوگوں کو بینیفٹ پہنچے، جس سے لوگوں کو اس کے ذریعے سے نقصان نہ پہنچے، نفع پہنچے نقصان نہ پہنچے۔ آج ہمارے ایمان مسلمان بھائیوں کا حال یہ کہ نفع تو پہنچنے کی دور کی بات ہے، صرف نقصان ہی پہنچ رہا ہے۔ تو اپنے ایمان کا تھوڑا محاسبہ کرو میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔